علیہ وسلم دا ذکر خیر کرنے واسطے میں جڑی آیا کریمہ تواڈے سامنے پڑھی ہے، خدا نے بھی یہ حضور علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا۔ تساں سنیا ہے قرآن پاک دی آیا کریمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہوں جڑا پاکستان دا مطلب اسی بیان کرنے ہیں نا، تے تسی نعرے وچ اس نعرے نو بلند کر دیو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ نرا پاکستان دا مطلب نہیں بھی نرا لا الہ الا اللہ ہی بندہ پڑھے۔ نرا لا الہ الا اللہ پڑھن نال بندہ دائرہ ایمان دائرہ اسلام وچ داخل نہیں ہو سکتا، صرف لا الہ الا اللہ پڑھن دے نال۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ تھی مراد ہے جی پورا کلمہ، صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں بھی اگوں محمد الرسول اللہ نو بندہ چھڑ دے۔ لا الہ الا اللہ تھی مراد ہے پورا کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ مثال ایک دیا تمہیں میں چیز سمجھان واسطے، مثلا کوئی مولوی صاحب تمہیں وظیفہ دسن، یہ گل آخن کہ میاں تو فجر دی نماز دے بعد 3 واری یاسین پڑھ لیا کر، 3 واری یاسین پڑھ لیا کر نماز فجر دی دے بعد۔ کوئی مولوی صاحب تمہیں وظیفہ دسن میں 3 واری فجر دی نماز دے بعد تو یاسین پڑھیا کر، تو فجر دی نماز دے بعد 3 واری آگ چھڑے یاسین یاسین یاسین، تے انہیں سمجھی نہیں گل۔ وہ جڑا مولوی صاحب نے فرمایا سی نا میں 3 واری یاسین پڑھیا کر، مراد انہوں نے یہ سی بھی پوری یاسین پڑھیا کر، مطلب انہوں نے یہ مطلب یہ سی پوری یاسین پڑھ، یہ نہیں بھی ڈڑا یاسین 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 3 واری آ کے تے فارغ ہو جائیں تو بھائی تسی نماز دے بعد 3 واری علم شریف پڑھ لیا کرو۔ تیرا یہ مطلب نہیں بھی نری علم شریف آدمی آکھے علم شریف علم شریف علم شریف، مطلب یہ پوری علم شریف پڑھے۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، مطلب ہے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی ایتھے جننے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور جننے بھی مسلمان پاکستان دے ہیں یا دنیا بھر دے جننے مسلمان نے، خدا دے فضل و کرم دے نال ساڈا اس پورے کلمے تے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جن نے ایک کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ بصدق دل، جس نے ایک کلمہ پڑھ لیا وہ کدے مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ گل یاد رکھو، اپنا مسلک تسی ذہن نشین کر لو۔ ساڈے حضور علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام آپ دا ایک ارشاد تو میں سنا، مشکات شریف دی حدیث موجود ہے مشکات دے وچ، حضور علیہ السلام صحابہ کرام دے مجمع وچ واز پہ فرماندے، اس واز دے وچ جیڑا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا وہ تسی بھی یاد کر لو۔ اور تسی سنی لوگ بڑے سادہ لو، ایویں لوگوں دیا گلاں وچ آ جاندے ہو۔ اج کل سانو لوگ گل گل اتے مشرک اور بدعتی آکھ چھڑدے نے، تسی جو مشرک ہو تسی بدعتی ہو، اے اپنی گل یاد رکھو۔ ساڈے حضور علیہ السلام نے صحابہ دے مجمع وچ مشکات دی حدیث ہے فرمایا میرے غلامو میرا کلمہ پڑھن والے ہو سنو، حضور اپنا اطمینان بیان فرماندے نے لا اخشى علیکم من تشرکو من بعدی، حدیث دے لفظ نے حضور فرماندے میرے غلامو تسی جڑے قیامت تک آنے والے مسلمان ہو، تواڈے والوں مینوں کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی فکر نہیں، میں نہیں ڈردا، مینوں اطمینان ہے میرا کلمہ پڑھنے والا جڑا میرا امتی ہے قیامت تک دے جننے میرے امتی نے انہاں وچ کوئی مشرک نہیں ہونا۔ حضور نے فرمایا لا اخشى علیکم ان تشرکوا من بعدی، مینوں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ تسی شرک کرو گے تو ہم مشرک ہونا ہی نہیں۔ تے ساڈا نبی دے ساڈے والوں اطمینان فرمائے
اپنی گل یاد رکھو، تمہیں کوئی مشرک آکھے، تمہیں جی کوئی آکھے نہ ہوئے تو مشرک ہو گیا ہے، تسی یہ حدیث سناؤ، سنو بھائی تسی یہ حدیث سناؤ اور آخو وڈیا موحدہ ساڈے حضور علیہ السلام تے بے فرمانے نے بھی مینوں کوئی خوف نہیں، لا اخشى علیکم ان تشرکوا من بعدی، مینوں کوئی خطرہ ہی نہیں، خوف ہی نہیں میں تسی میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے۔ وہ ظالمہ تینوں نبی دی زبان تے بھی اعتبار نہیں، حضور پہ فرمانے نے لا اخشى علیکم ان تشرکوا من بعدی، مینوں کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں میں میرے بعد تسی شرک کرو گے۔ حضور فرماتے ہیں لا تسی جو میرا کلمہ پڑھ بیٹھے ہو تسی موحد ہو، تسی مشرک ہے ہی نہیں۔ تے ساڈا نبی تے فرمائے بھی قیامت تک دے میرے غلاماں نے مشرک ہو رہے ہیں، سانو کوئی ماڈرن مسلمان یہ گل آکھے کہ مولوی جی جد اللہ تو ویکھیا نہیں تے کیوں آندے ہو ہے، میں آکھاں گا مسٹر تو دس دنیا وچ تو دس بھی لندن ویکھیا ہے لندن، تو جے آکھے نا نہیں مولوی جی میں لندن نہیں ویکھیا تو میں آکھاں گا نال انہیں دس بھی لندن ہے بھی ہے کہ نہیں، تو آکھے گا جی یقیناً ہے، تو میں آکھاں گا تو جد لندن ویکھیا نہیں تے ہے کیوں پیا آکھنا، تو ویکھیا نہیں تو جے مینوں آنے بھی اللہ نو ویکھیا نہیں تے ہے کیوں پہ آندے ہو، تو میں نہ کہو مسٹر تو لندن ویکھیا نہیں تے ہے کیوں پہ آنا ہے، تو آکھے گا مولوی جی میں بھاویں لندن نہیں ویکھیا پر جغرافیے چ لکھیا ہے، تو میں آکھاں گا میں بھاویں خدا نو نہیں ویکھیا پر قرآن وچ لکھیا ہے۔ تو جے بن ویکھیا جغرافیے دے آکھے لندن مان سکنا تے میں بن ویکھیا قرآن دے آکھے میں خدا نو من، تے جے آکھے چلو جی چھڈو تسی جغرافیے بھی چھڈو میں پاویں لندن نہیں ویکھیا، میرا پیو پچھلے سال لندنوں ہو کے آیا ہے، میرا پیو ویکھ کے آیا ہے، تو میں آکھوں گا میں پاویں خدا نو نہیں ویکھیا میرا رسول شبے معراج ویکھ کے آیا ہے، میرا رسول ویکھ کے آیا ہے۔ اور ایویں جھٹکی گل تہاڈے سامنے دساں تانوں کو آکھے نا بن ویکھیا تسی مولوی لوگ جنت بھی مانتے ادھر غالب جی ملحد شاعر وہ ایک شعر کہہ گیا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ بغیر ایویں مولوی اندر جنت ہی ہے، کوئی جنت کسے ویکھی خدا کسے ویکھیا تے بغیر ویکھیو خدا کیوں مانتے ہو؟ تسی پوچھو مسٹر نو مسٹر تو دس تیرے منہ تے نک ہے تو منے گا آکھے گا ہے، تو اسی آکھاں گے ہو مسٹر تو دس دنیا دے نک ویکھنا تو اپنی اکھاں نال لوکاں دے نک ویکھنا ہے، لیکن وہ مسٹر تو آ دس انصاف کر بھی اپنا نک کدے تو اپنی اکھاں نال آپ ہی بھی ویکھے؟ میرا دعویٰ ہے کہ کسی نے اپنا نک آپ نہیں ویکھیا، یا شیشہ دس دے بھی باؤ جی تہاڈے منہ تے نک ہے، یا شیشہ دس دے تے یا لگے لائے بھرا دوست احباب دستے ہیں باؤ جی پرواہ نہ کرو تہاڈے منہ تے نک ہے، تے یا ہاتھ دسدا ہاتھ یا ہاتھ دسدا ٹھو کے ویکھدا بھی ہاں نک ہے منہ تے تو بن ویکھیا نک ہاتھ دے آکھے من لے، بن ویکھیا نک یار دوستاں دے آکھے من لے، اور بن ویکھیا نک شیشے دے آکھے من لے تو میں بن ویکھیا خدا مصطفیٰ دے آکھے کیوں نہ من ساڈا ایمان ہے جی خدا ہے تو نظر کے اور تو میں گلاں تہاڈی دماغ وچ آ جان، مثلا محمد دین وہ نام مثال دے طور پہ مسٹر محمد دین وہ آتا مولوی جی خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، میں آخنا مسٹر محمد دین تو ہے تو آخے گا ہاں مولوی جی میں ہے وہاں، تو میں آخر دس محمد دین کتنے سوچو اس گل میں۔ اچھا پہلا تمہیں میں گرامر دا نحو دا مسئلہ دساں اب تمہیں سمجھانا، نحو دا ایک جملہ ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ، ایک چیز دی نسبت دوجے وال ہوندی ہے، تے نحو دا مسئلہ ہے کہ مضاف تے مضاف الیہ وچ تغائر ہوندا ہے، مضاف ہور ہوندا ہے مضاف الیہ ہور ہوندا ہے، مثلا مولوی صاحب دی ٹوپی جی دی یا دا آ جائے نا مضاف مضاف الیہ دا ترجمہ کرو تو دی یا دا آئے گا، مولوی صاحب دی ٹوپی ٹوپی اور مولوی صاحب اور بابو جی کا بابو جی دا سکوٹر سکوٹر ہور بابو جی اور نے دی یا دا وچ آ جائے نا تو تغائر پیدا ہو جاتا ہے، جہدے وال نسبت ہوے جس چیز دی وہ چیز ہور ہوندی ہے تے جہدے وال نسبت ہوے وہ ہور ہوندی ہے، مولوی صاحب دی کتاب کتاب ہور مولوی صاحب ہور نے، مسٹر دی کوٹھی کوٹھی ہور مسٹر ہور ہے، کیوں بھی سمجھی جی نا گل،
دی تے دا وچ آ جائے تو دونوں چیزوں سے تغایر ہوتا ہے. مولوی صاحب دی کتاب اور مولوی صاحب اور بابو اور دا مکان اور بابوری اور وہ جڑا مسٹر محمد دین پہ آتا بھی اللہ ہے تے نظر کیوں نہیں آتا. میں کہنا محمد دین تو ہے تو آخے گا ہاں میں ہے وا. میں آخا گا دس محمد دین کتنے تو جی آخے نا محمد دین اے وے تو میں آخا گا محمد دین دی چھاتی ہے محمد دین کتنے دی بھی آ گیا چھاتی ہو رہے محمد دین ہو رہے دس محمد دین کتنے تو جی آخے محمد دین اے وے تو میں آخا گا محمد دین دی بوتھی ہے محمد دین کتنے محمد دین کتنے تو جی آخے محمد دین ہے جڑا سامنے کھلوتا ہے تو میں آخا گا اے محمد دین دا تاڑے. میں پوچھنا کہ محمد دین کتنے وے جی اے محمد دین جڑا سامنے کھلوتا ہے تو جب محمد دین مر جاتا ہے پٹرے تے پاندے نے تے ماں دیا ہے وے محمد دین تو کتنے گیو جی اے محمد دین ہوئے تے ماں کنوں جی کتنے گیو تے سامنے لما پیا ہے. معلوم ہوا محمد دین جڑا سی انہوں نہ آپ نظر آیا نہ دنیا نے محمد دین دیکھا. خدا فرماتا ہے اوے محمد دین تو مخلوق ہو کے اپنے آپ نظر نہیں آتا تے جب تو ہے تے میں خالق ہو کے نظر نہ آوا تے میں کیوں ہے نہیں. یقیناً ساڈا ایمان خدا ہے لا الہ الا اللہ نہ نظر آوے لیکن ساڈا ایمان امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے فلاسفر بڑے حجت الاسلام گزرے نے اور تفسیر کبیر پڑھو مزہ آتا ہے. عقلی نقلی دلائل نال اسلامی احکام نو معجزات نو ثابت کیتا ہے. آپ ایک والی اپنے شہروں باہر پہ تشریف لے جان تے ایک پرانے زمانے دی بڑی مائی چرخا بھی کتے اپنی جھونپڑی وچ تے حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اس بڈھی مائی دے کولوں لنگے. بڈھی مائی نے آخیا کہ امام کدے میرے گھر بھی تشریف لے آؤ. حضرت اس بڈھی مائی دے گھر تشریف لے گئے تو وہ بھی چرخا کتدی سی تے امام صاحب نو دینی مسائل نال بڑا شغف سی. فرمان لگے ماں جی ساری عمر چرخا کت دیں تہاڈی لنگ گئی ہے کوئی دینی مسئلہ بھی آਉਂدا جے. اے پرانے زمانے دیا مائیاں سنو مردو تسی جنہاں اج کل نماز روزے دے مسائل نہیں آتے. پرانے زمانے دیا عورتیں کنیاں فاضل سن. فرمان لگے ماں جی تمہیں کوئی دینی مسئلہ بھی آتا ہے. وہ مائی آخ لگی کہ امام اللہ کا فضل پوچھو جو پوچھنا جی. وہ مائی امام صاحب نے فرمان دے کہن لگی فرمان لگے ماں جی اچھا یہ دسو ہاں خدا ہے. وہ مائی چرخا کدی آخ لگی یقیناً اللہ ہے. فرمان لگے ماں جی تھوڑے کو دلیل کی ہے اللہ ہون دی. آخ لگی میرے کو اللہ دے ہون دی دلیل ہے میرا چرخا. کس طرح؟ آخ لگی یہ امام یہ چرخا نکے نکے دو پارٹ نہیں لکڑ دے رہے یہ جب تک میں چلان والی نہ بواں یہ چلتا نہیں کھلوتا رہتا ہے. کیا زمین آسمان دا ایڈے ایڈے وڈے پڑاں والا جو چرخا ہے یہ جڑا پہ چلتا ہے دنوں بعد رات بھی آتی راتوں بعد دن پہ آتا جڑا پاؤن دیا ہے. جب یہ چرخا بغیر چلان والی دے نہیں چلتا یہ چرخا بھی بغیر چلان والے دے نہیں چلتا. اس مائی نے گل کی امام موصوف علیہ رحمت وہ دلیل سن کے بڑے خوش ہوئے. فرمان لگے کہ ماں جی چھوٹی جی گل کی جے پر ٹھوس گل کی جے بڑی زبردست دلیل دیتی جے. فرمان لگے کہ ماں جی یہ تو منیا بے خدا ہے پر یہ دسو خدا ایک ہے کہ دو؟ ماں اور اگوں آخر لگے خدا ایک. ماں جی ایک ہون کی دلیل ہے؟ آخر گی بچہ اللہ دے ایک ہون دی بھی دلیل ہے میرا چرخا. فرمان لگے چرخا ہے کہ بخاری شریف ہے جو مسئلہ ہے جو بھی کڈنی. آخ لگی یہ امام دیکھ یہ چرخا جڑا ہے یہ اگر دو چلان والیاں بہ جان دو تو یا دونوں ایکو پاسے چلان گی تو یا ایک پاسے چلائے گی تو دوجی دوجے پاسے چلائے گی. جی دونوں ایکو پاسے چلان تو چرخا اپنی رفتار نالوں زیادہ تیز چلے گا تو جے ایک پاسے چلائے دوجی دوجے پاسے چلائے چرخا ٹوٹ جائے گا چلن نہیں لگا. تو میں نہیں جے دو خدا ہوں زمین آسمان دا چرخا چلان والے تو جے دونوں ایکو پاسے چلا دے تو 12 گھنٹے کا دن ایڈی جلدی جناب چلتا یہ 6 گھنٹے کا رہ جاتا. 12 گھنٹے کی رات ایڈی تیز چلتی یہ جناب 4 گھنٹے کی رہ جاتی.
تے جے ایک خدا اس چرخے نوں ایک پاسے چلانا دوجا ایک پاسے چلانا ایک آندا میں محمد دی نوں اج مار چھڑنا ہے دوجا آندا نہیں میں 2 وجے زندہ رکھنا ہے ایک آندا اج میں میਂਹ پانا ہے تے دوجا آندا نہیں میں دھوپ جاڑنی ہے یہ چرخا ٹوٹ پھٹ جاندا تے اے جڑا چرخا اکو رفتار نال اکو پاسے پہ چلدا ہے معلوم ہے چلان والا بھی اکو ہی یہ پرانے زمانے دیا مائیاں پرانے زمانے دیا عورتاں تے ساڈا ایمان ہے اللہ بن ویکھیا اسی ماننے ہن اے تن میں دسنا خدا نوں اساں نہیں ویکھیا لیکن ساڈا ایمان ہے ہن میں تمہیں دسنا اسی جن بھی اتنے ہے وا ہر شخص اپنے اپنے پیو دا پتر اسی اپنے والدین دی اولاد جنوں پوچھو بھائی تو کدا پتر ہے وہ اپنے پیو دا نام لے گا مثلا کسی محمدی نہیں انہوں پوچھو محمدینہ تو کدا پتر ہے وہ آکھے میں عبداللہ دا پتر ہاں ہوں تسی آپ سوچو اسی آکھاں گے محمدینہ تو جیڑا پیانا میں عبداللہ دا پتر ہاں تے آؤ مینوں دس تیرے کول کی دلیل ہے کہ تو عبداللہ دا ہی پتر ہے جو پتر ہے وہ اپنے پیو دا پتر بن جائے پر دلیل وہ کو کوئی نہیں بجو دیس دے کہ ماں نے آخیا پترا تیرے کو دلیل کوئی نہیں تو نہیں جانتا تیرا پیو کہڑا تیرے پیو نو میں جاننی ہر پتر پیو نو منتا ہے ماں دی تقلید کر کے بعد غیر مقلدہ نہیں جی اسی غیر مقلد ہاں میں نہ ہو ہی نہیں سکتا تسی پاویں امام صاحب دے مقلد نہیں ہو پر بیبے دے مقلد ضرور حسبر نہ دسو اسی جی بغیر دلیلوں کوئی گل نہیں مانتے تے جدوں بیبے آکھے سی پترا اے تیرے ابا جی نے تو اتنے بھی آخنا سی بیبے دلیل پیش کر بھی میں اسے دا پتر ہاں تے جے کوئی پتر بیبے نو آکھے بھی میں بغیر دلیلوں تے گل نہیں مننی میں مقلد نہیں میں غیر مقلد ہاں دلیل دے تے بیبے تے پھر جتی لا لینی سی بے دینہ میرے کو دلیل منگنے بھی میں تین دساں بھی تو واقعی اس پیو دا پتر ہے جو حلال دا پتر ہے وہ کدے دلیل نہ منگے گا ماں کو تو بغیر دلیلوں ماں دی تقلید کر کے من جائے گا اے میرا پیو ہے ماں دس دیے کہ ایسا پیو نو منیا ماں دے آکھے خدا نو منیا مصطفیٰ دے آکھے اے ماں نو پتا ہوندا ہے بے اس پتر دا پیو کیڑا ہے اے رسول نو پتا ہے بھی میری امت دا خدا کیڑا ہے اے حضور علیہ السلام چنانچہ حضور نبی کریم علیہ حضور علیہ الصلوۃ اللہ اکبر اور یاد رکھو لا الہ الا اللہ اگے اللہ دی پہچان کران والے دا ذکر ہے کلمہ طیبہ محمد الرسول اللہ اللہ نے پھر خدا تعالی نے جتھے لا الہ الا اللہ دی ہے ختم ہوئی نال ہی محمد دی میم شروع ہو گئی بعض لوگ آتے جی تسی رسول نو اللہ گل ملاندے ہو پھر تہاڈا فرض ہے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے تو پھر ایک دن چھٹی کر کے تو پھر تیجے دن محمد رسول اللہ پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دے نام نامی اس میں گرامی نہیں اور پھر صدقے جائیے علماء لطائف نے ایک گل لکھی ہے لا الہ الا اللہ اللہ تے ختم ہویا ہے جملہ لا الہ الا اللہ اللہ تے ختم ہوا اگے محمد رسول اللہ وچ محمد ہے اگے رسول اللہ پھر اگے اللہ ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ وچ یار نو رکھیا فرمایا سونیا تیرے بڑے بڑے مخالف تے دشمن نے سونیا تینوں اپنی آغوش رحمت وچ رکھنا جیڑا تیرے تے حملہ کر کے آوے پہلا میرے نال جنگ کرے پھر تیرے نال پھر تیرے وال ہوے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی اللہ تعالیٰ نے مولانا حسنی علیہ الرحمت تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو حضور علیہ السلام خدا نہیں ساڈا ایمان ہے پر خدا تھی جدا بھی نہیں او مسلمانوں یہ جڑے یہو جہاں گلاں کردے پھردے نے اللہ تعالیٰ نو پوچھو اپنے یار نو نال نال رکھیا کوئی جگہ ایسی سنو نماز وضو فرض ہے
ایک باری ہاتھ دھونے فرض نے، منہ دھونا ایک باری فرض ہے، پیر دھونے فرض نے، سر دا مسا فرض ہے، ہاتھ پیر منہ تے سر دا مسا یہ دھونے فرض نے۔ ایک باری ہاتھ دھونے فرض تے 3 باری دھونے سنت۔ اللہ نے فرضاں دے نال نال سنت رکھی۔ ایک باری منہ دھونا فرض، 3 باری منہ دھونا سنت، نال نال سنت۔ نماز فرض دی نماز پڑھ دو تسی، کفنا دی نماز پڑھیے، یہ نماز فرض ہے، نماز فرض، قیام فرض، رکوع فرض، رکوع سبحان ربی العظیم رکوع کرنا فرض تے اودے وچ 3 باری سبحان ربی العظیم پڑھنا سنت۔ سبحان اللہ۔ سجدہ کرنا فرض، سبحان ربی الاعلی 3 باری پڑھنا سنت۔ اللہ نے فرضاں دے نال نال سنتاں انج رکھیاں جو دودھ دے وچ مکھن ہوندا ہے۔ فرضاں دے وچ سنتاں موجود، پھر سنتاں جدوں پڑھو، سنتاں پڑھو، یہ تو فرضاں دی نماز ہے، سنتاں پڑھو تے سنتاں وچ فرض موجود، سنتاں جدوں نیتو تو قیام فرض، سنتاں وچ فرض تے فرضاں وچ سنتاں۔ یعنی خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے آؤ فرضاں وچ سنتاں، سنتاں وچ فرض، یعنی جتھے میں اتھے میرا یار، جتھے میرا یار اتھے میں۔ ساڈے امام اعظم علیہ الرحمت سنو، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے اسی مقلد ہاں، سانو فخر بھی اسی امام اعظم دے مقلد۔ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم نے بڑی فقاہت عطا فرمائی۔ امام اعظم دا ایک حاسد کوفے آیا تے جامع مسجد آ کے آندا سلونی اما شیطان، جو پوچھنا جی میرے کو پوچھو میں تمہیں جواب دیاں گا۔ تے امام صاحب دا مخالف سی، تے امام صاحب نو پتہ لگا بھی میرا ایک حاسد ہے تے پیا بڑیاں ٹراں ماردا ہے، آندا جو پوچھو میں دساں گا۔ امام صاحب نے اپنے شاگرد نو بھیجیا، فرمایا جا کے انہوں پوچھ، یہ جا پہ آندا مینوں پوچھو جو پوچھنا جی پوچھو جواب میں دینا۔ یہ پوچھ جا کے بھی نماز بندہ جڑی شروع کرتا ہے، نماز فرض نال شروع ہوندی ہے کہ سنت نال شروع ہوندی؟ نماز کدے نال شروع ہوندی ہے؟ فرضاں نال شروع ہوندی ہے کہ سنتاں نال؟ تے جے وہ آکھے نا فرض نال شروع ہوندی ہے تے آکھیں غلط ہے، تے جے آکھے سنت نال شروع ہوندی ہے تے آکھیں یہ بھی غلط ہے، تے جے انہیں آکھے نا تو دس، فرمان لگے پھر میرے کو آنی ہے تو جواب میں دساں گا۔ چنانچہ دوجے دن وہ شاگرد گیا تو وہ پیٹرا مارے، پوچھو میرے کو جو مسئلہ پوچھنا جائے میں جواب دینا، پوچھو میرے کو جو پوچھنا جائے۔ امام صاحب کے شاگرد نے فرمایا جناب یہ دسو فرض نماز فرضاں نال شروع ہوندی ہے کہ سنتاں نال؟ وہ آکھے گا فرضاں نال، یہ غلط ہے۔ سنت نال شروع ہوندی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو دس، میں اپنے استاد کو پوچھا وا۔ آئے امام صاحب کو شاگرد آیا، جناب میں کی جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اوے ٹرا مارن والے آپ، نہ نرے فرض نال شروع ہوندی ہے تے نہ نرے سنتاں نال، بلکہ نماز شروع کر لگے جڑا اللہ اکبر تکبیر تحریم ہے نا، پہلی تکبیر یہ فرض ہے، اللہ اکبر آکھنا فرض ہے، تے کنا تک ہاتھ چکنے یہ سنت نہیں۔ تے جس ویلے انسان نماز شروع کرتا ہے تے او تکبیر تحریمہ آخدا ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے، یہ تے نال نال سنت ہاتھ بھی چکدا ہے، گویا فرض دے نال نال سنت۔ تے نماز نہ نرے فرض نال شروع ہوندی نہ نرے سنت نال، فرض سنت دوہاں نال شروع ہوندی۔ اللہ تعالیٰ نے تے اپنے یار نو انج نال رکھے ہے، تسی کون ہوندے ہو حضور نو الگ کرنے والے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ، دیکھو یہ حضور نے نا حدیث میں سنانا تو یاد رکھو، تسی سانگلے دے مسلمانوں یا جڑے گرد و نواح دے آئے ہو، پوچھو ہاں انہوں جی تسی حضور نو اللہ نال ملا دیں گے، حضور علیہ السلام نو تو خدا بنا چھڑیا ہے، وہ آخدے نے۔ تو میں ایک حدیث سنانا، مشکات شریف باب و عیادت المریض کڈو ہون لیا تو میں حدیث کٹ کے دینا۔ باب و عیادت المریض، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو حدیث، کہ قیامت والے دن ایک بندے نو اللہ فرمائے گا، اللہ لفظ حدیث دے، اللہ فرمائے گا انی مرضت فلم تعدنی، اللہ بندے نو آکھے گا ہوئے میرے بندیا میں بیمار ہو گیا سا، مینوں کس چڑھ گئی سی، تو مینوں پوچھن نہیں ہے آیا، حدیث دے لفظ ہے انی مرضت، میں بیمار ہو گیا سا تو مینوں پوچھن نہیں ہے آیا۔ وہ بندہ آکھے گا یا اللہ تو بیمار ہو گیا سی، تو تے بیمار ہون تھی پاک ہے، تینوں کدوں کس چڑھی سی؟ خدا فرمائے گا میں تو باقی نہ غلطی پاک ہاں، او
فلانا فلانا بندہ میرا ولی مقبول وہ بیمار ہویا سی انہوں پوچھن جانا تو اتنے میں ہی سا. اچھا ہوں تسی ہو اللہ دے فکر کرنے والے ہو تے اللہ دی توحید دے ٹھیکیدار ہو تسی رب نال متھا لاؤ بھی یا اللہ اسی تیرے بندے نال متھا لائی پھرنے بھی تسی مشرک ہو تسی نبیاں ولیاں نو اللہ نال ملا چھڑ دے یا اللہ تو کی کرن دے بیمار تیرا ولی ہوندا ہے تے تو نے انی مریض تو میں بیمار ہو گیا بیمار بندہ ہویا ہے تے تو کہنا میں بیمار ہو گیا پوچھو نا اللہ نو بھی بیمار ہو دا ولی ہوئے بیمار بندہ ہویا ہے تے اللہ پہ آتا ہے میں بیمار ہوں رب نال متھا لاؤ رب تے بھی فتوا لاؤ کس چڑی ہے بندے نو تے اللہ آتا ہے مینوں کس چڑی پھر اگے اللہ فرماتا ہے انی استطعمتک فلم تطعمنی اور مینوں بھوک لگی سی تو مینوں روٹی نہ کھوا لی وہ آکھے گا یا اللہ تینوں کدے بھوک لگی سی فرمایا فلانا میرا مقبول بندہ انہوں وہ بھوکا سی انہوں روٹی کھوا دو تو اتنے میں ہی سا تو اللہ نو پوچھو بھی یا اللہ بھوک تیرے بندے نو لگ دی تو تو مینوں بھوک لگی یہ تے ولیاں دی گل ہے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹھ مبارک دے وچ کینکریاں لئیاں تے کافراں اُتے ماریاں تے کافر انے ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مٹھ مبارک مٹھی وچ قرآن حضور علیہ السلام نے کینکریاں چکیاں تے انج کر کے سرکار نے اپنے ہاتھ نال او کینکریاں کافراں دے منہ تے سٹیاں ہن کافراں نو پوچھو او بھی آکھن گے کینکریاں محمد رسول اللہ نے ماریاں جے انہاں کینکریاں نو پوچھو تانوں کنے ماریا ہے اپنی مٹھ وچ لے کے کینکریاں بھی آکھن گیاں محمد رسول اللہ نے اپنی مٹھ وچ لے کے سانو انج ماریا پر خدا کی فرماندا ہے خدا قرآن پاک وچ فرماندا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما خدا فرماندا ہے سونیا او کینکریاں جدو تو کافراں تے ماریاں خدا فرماندا وے سونیا او تو نہیں ماریاں او اللہ نے ماریاں او اللہ نے ماریاں اللہ پہ حضور علیہ السلام دیا کینکریاں مارن دوں اللہ فرماتا ہے او اللہ نے کینکریاں مارنی لا فتوا اللہ تھے میں کینکریاں مارنے والے حضور تے اللہ پہ فرماتا ہے ولیکن اللہ رما او اللہ نے ماریاں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کا رسول لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں کوئی پرستش دے لائق نہیں مگر اللہ اور محمد اللہ کا رسول ہے محمد اللہ کا رسول ہے یہ ترجمہ میں اور میں تمہیں پوچھنا جی میں یہ گل آکھاں بھائی صدر ایوب پاکستان کا حاکم ہے تو مان جاؤ گے تسی آکھو گے مولوی جی وہ تو مر گیا جڑا مر جائے وہ ہے نہیں لگتا وہ تھا ہو جاتا ہوں آخو ضیاء الحق پاکستان کا حاکم ہے تو خدا نے کلمے وچ ہے رکھے ہے فرمایا کہ جو کلمہ پڑھے انہوں اقرار کرنا پڑے گا محمد اللہ کا رسول ہے جس نے 1400 سال پہلے سے ہن بھی ہے کلمے دے دائرے جا کے ہے ہی مننا پڑے گا جو زندہ نہیں مانتے تو کلمے دے دائرے نکلنا پڑے گا تو محمد اللہ کا رسول ہے ساڈا ایمان بقول اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت تو زندہ ہے واللہ 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضور علیہ السلام زندہ اپنا ایمان رکھ ساڈا نبی زندہ منبع حیات حیات النبی حضور علیہ السلام نو جڑا زندہ نہیں مندا دا ایمان مردہ بے دین گمراہ بے ایمان جڑا نبی کریم علیہ السلام نو زندہ نہیں مندا علامہ نبہانی علیہ الرحمت اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین جو فرماندے نے ایک بزرگ حج کرن گئے اللہ مینوں تانوں مدینے شریف لے جائے حج کرن گئے مکہ معظمہ دے بعد جدو مدینہ منورہ آئے فرماندے نے میرے کولوں
ایک دن خرچ مک گیا تے ایک ڈنگ دی روٹی میسر نہ آئی. علامہ نبہانی علیہ رحمت نے واقعہ لکھا حجت اللہ العالمین سے، فرمانے نے روٹی میسر نہ آئی، بھوک نال بے چین ہو کے روضہ شریف کے سامنے حاضر ہویا تے آ کے عرض کی تھی انا ضیفک یا رسول اللہ وانا جیان، حضور میں تہاڈا پراؤنا وا تے میں بھوکھا وا، تہاڈا پراؤنا ہو کے میں بھوکھا رہواں. فرمانے نے اتھے میری اکھ لگ گئی تے ستے خواب حضور تشریف لے آئے. وفی یدہ رغیف، حضور دے ہاتھ وچ روٹی پھڑی سی. فرمان لگے وہ تو میرا پراؤنا ہو کے بھوکھا کیوں نہ اے لے روٹی کھا. وہ بزرگ فرماتے نے میں خواب وچ روٹی کھانی شروع کی تھی، ادھی میں کھا بیٹھا، میری اکھ کھل گئی، اللہ دی قسم باقی دی ادھی میرے ہاتھ وچ پڑی. ساڈا نبی زندہ، ساڈا نبی زندہ. دیکھو علماء نے لکھا ہے حضور علیہ السلام اتے بھی موت آنی طور تے تاری ہوئی، پر حضور دا وصال تے ساڈے مرد وچ زمین آسمان دا فرق ہے. تو میں مثال دے کے سمجھانا جو کچھ بزرگاں لکھا ہے. فرماتے نے بتی وچ تیل جدوں مک جائے نا، بتی بلدی ہوندی ہے، سمجھو اس گل نوں، تیل مک جائے تو بتی بجھ جاندی. بتی دے بجھن دا سبب یہ ہوندا ہے تیل مک گیا. موم بتی بلدی ہوئے جس لو ختم ہو جائے تو بجھ جاتی، تیل مک جائے تو بتی بجھ جاندی ہے. فرماتے ہیں اسی جڑے مرنے ہیں نا، ساری زندگی دا تیل مک جاتا ہے، ساری زندگی والی بتی بجھ جاتی ہے. فرماتے ہیں پر ایک صورت ہو رہے ہوئے وے موم بتی بلدی ہوئے، ساری موم بتی باقی تیل ہے سارا اس میں شمع دے وچ لالٹین وچ موم بتی بلدی ہے پئی، پر وہ کول منہ دا مار چھڈو، کول آلے دوالے ہنیرا ہو جائے گا پر بچ بتی بلدی ہے، بچ موم بتی بلدی پئی. فرماتے ہیں آ ساری موت ہوئے، زندگی کا تیل مکا، ساری شمع گل ہو گئی، سرکار دا وصال ہے، خدا نے حضور تے سبز گنبد دا کول منہ دا مار چھڈا، بچ زندگی دی شمع ہوئے بلدی ہے پئی. سبز گنبد دا کول منہ دا ماریا، بچ شمع حیات ہوئے روشن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ، ساڈے نبی پاک قیامت تک واسطے حضور علیہ السلام ہی نے رسول ساری امت دے، کیونکہ آپ زندہ نبی کریم علیہ محمد اللہ کا رسول ہے. محمد اتنا سونا نام ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے. حضور دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا میٹھا نام، اور صدقے جائیے اللہ دی شان ہے. قدرت تو دیکھو یہ تھلے والے ہوش نوں ایک خواہش پیدا ہوئی، تمنا پیدا ہوئی میں اتلے ہوش نوں ملا. کسی خشک بندے نے انہوں سبق دیتا، اوے تھلے دیا اٹھا، جے اتلے ہوش نوں ملنا ہی تے اللہ اللہ کریا کر. وہ سارا دن رٹ لان لگ پیا اللہ 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 اللہ. ایمان نال آکھو اللہ اللہ کیتے ہیں تھلے والے ہوش نوں اتلے ہوش دا مثال ہوندا نہیں. سارا دن اللہ اللہ کردا رہا، تھک گیا، آکھے گا میں سارا دن جھوٹی لائی ہے اللہ اللہ کیتا ہے، اتلے ہوش دا مثال نہیں ہویا. کسی عاشق نے آخیا اوے بے خبرا ساری عمر اللہ اللہ کرتا رہو، اتلے ہونا کدے وصال نہیں ہونا. جے وصال پانا ایک باری محمد آ کے ویکھ، دو باری وصال ہوئے گا، دو باری وصال ہوئے گا. ایڈا سونا نام، مبارک نام، میٹھا نام، میٹھی چیز کھاؤ تو ہوٹ چمبڑ جاندے نے آپ میں. محمد اللہ نو پتا سی میرے یار دے نام چومن والے، چومن دا انکار کرنے والے بھی ہونے نے، اس نام چومو نا. خدا نے فرمایا سوہنیا تیرا نام ہی ایسا رکھنا بھی دو میماں رکھنیاں پاویں مینوں پین، دشمن بھی تیرا نام لے تے جد تک تیرے نام دو باری چومنا لے تیرا نام ہی نہیں ادا ہو سکتا. محمد اینا میٹھا نام، اور اس میٹھے نام دی بدولت اسی میٹھیاں چیزاں کھانے. حقیقت میٹھے نام دی سن لوگ آتے نہیں تھی حلوا کھانے
تھی 11ویں دے میٹھے چول کھان میں ایک اور نظم لکھی ہے مجھے بھی شعر یاد آ گئے پچھلے دن سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے دن جو میں نظم لکھی تو جلسے میں پڑھتا رہا میں لکھے سی میلاد شریف کے دن کہ میلاد کی یہ عید ہے خوشیاں منائیے میلاد کی یہ عید ہے خوشیاں منائیے فلیفرحوا پہ کر کے عمل اجر پائیے بازار اور اپنی دکانیں سجائیے بازار اور اپنی دکانیں سجائیے اور منکروں سے کہیے کہ منہ کو سجائیے اور منکروں سے کہیے کہ منہ کو سجائیے ولیوں کا عرس ہو جو تو بدعت بتائیے اپنے بڑوں کی شوق سے برسی منائیے مفتی محمود کی برسی مودودی صاحب کی برسی ساڑھے عرس بدعت انہاں دی برسیاں جائز ہاں تو کبے کی یخنی لائیے اس کو کھلائیے گر نجدیت کے دیو کا سارا کسی پہ ہو گر نجدیت کے دیو کا سارا کسی پہ ہو احمد رضا کے نام سے اس کو بھگائیے گستاخ مصطفیٰ جو مرا تو کہا گیا یہ بے ادب کا منہ چہرہ ہے اس کو چھپائیے ہاں نعت رسول پڑھ لو میرا شغل ہے بشیر کہتے ہیں جس کا کھائیے بس اس کا گائیے تو مسلمانوں کل حضور نبی کریم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مبارک نہ ہے کتنا میٹھا نہ ہے کتنا سوڑا نہ ہے چومنے اسی یہ بھی تمہیں میں قصور دا چھڑا سانو آنے جی تسی حضور دا نہ چومے دلائل بھی ہیں میں انہوں دلائلوں وال نہیں جانتا تو میں ایک اگلی دلیل دا چھڑنا یہ یاد رکھو جتھے محبت ہو اے گل یاد رکھو جتھے محبت ہوے اوتھے طلب دلیل نہیں دیندی جتھے محبت ہوے نا اوتھے پھر یہ گل نہیں رہندی بھی کتھے لکھیا ہے دیکھو تو میں مثال دینا پیو آؤندا گھر پیو پاوے ڈی سی ہوے تے پاوے تھاندار ہوے تے پاوے مولوی ہوے شیخ القرآن ہوے شیخ الحدیث ہوے پیو ہوے او دی اولاد ہوے گھر آؤندا پیو تے 2-3 سال دا تا پتر ہے محبت پدری جوش مار دی تے پیو اپنے پتر نو چک لینا چکتا ہے پاوے پتر کالا کلوٹا ہوے گیدو دی وگدی ہوے سینڈو دا وگدا ہوے پیو نو چومن لگ پیندا کیوں چومدا کہ نہیں چومدا چومدا چومدے 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 خوشی پہ سینڈ بھی آئس کریم سمجھ کے چوس جائے نہ کوئی پتہ نہیں کدے وہ کہ گھوڑا بنتا ہے پھر ویکھ لو پاوے جناب شیخ القرآن ہوے کالا آਉਂਦਾ تے پتر نال گل کردا ہے پتر تیدی لینی ہے تیدی بندہ پوچھے شیخ القرآن صاحب تمہیں کی ہو گئے ایمان نال دسو پتر نال پیو تھتھا بنتا کہ نہیں بنتا تیدی لینی ہے گھوڑا کے بنتا ہے آپ سوچو وہ بھی پوچھو کتنے لکھا قرآن حدیث میں پتر دے نال تھتھے بن جاؤ پتر نو چومو وہ گیدا لو اکھاں جڑیاں وہ بھی چپ جاؤ وہ آخے گا معلوم ہوتا تیری اولاد ہے نہیں تو اوتر نخطر ہے تو اوتر نخطر محبت نال تے چومن نال کی جڑے اوترے نے انہوں نے چومن دا کوئی پتہ نہیں خدا فرماتا ان شان یا کہ هو الابتر سونیا تیرے دشمن اوترے نے تے اوتراں نوں چومن نال کی اوتراں نوں چومن نال کی اے جدی اولاد ہوے جتھے محبت ہوے اوتھے طلب دلیل نہیں رہندی تمہیں میں حدیث سنانا میں تمہیں دسیا بھی میں جی کتاب دا نام لکھ لو ہوں لیا تو میں کٹ کے دینا بخاری شریف جڑی حضور دا نام چومن لگے بعد تکلیف ہو جاتی بخاری شریف حدیث دے لفظ میں پڑھنا کہ ما تلخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا بخاری شریف حضور علیہ السلام جدوں تھک دے سن کھنگار تھک دے سن سرکار دو عالم ما تلخم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نخامتن حضور جب تھک دینے الا وقعت فی کف رجل منہم صحابہ کرام اپنے تلیاں اگے کر کے حضور دا تھک لے کے دلک وجہہ و جلدہ او تھک منہ اتے تے چھاتیاں اتے مل لیندے سن بخاری شریف ان صحابہ کو پوچھتا بھی حضور نے کتنے آکے میں تھکاں تے منہ تے مل لا چھاتیاں تے مل لا حدیث بھی چاہتا ہے صحابہ کرام حضور دا تھک مبارک لے کے اور حضور نے اپنے جی آخر والے تے تو بڑا کو تا شیخ قرآن ہوے تے تھکے تو تھی آخو گے مولوی جی مت ماری گئی جی کیتا جی تھی وہ تھان دھوو گے پر صدقے جائیے صحابہ کرام دے ایمان تو پتہ سی ساڈے نبی نور دا تھک بھی نور منہ تے ملتے ہیں چھاتیاں تے مل اور حدیث مشکات شریف موجود حضور وضو فرماندے ہیں وضو فرماندے نے آپ دے وضو دا ڈگا ہوا پانی صحابہ کرام لے کے منہ تے مل لیندے چھاتیاں تے مل لیندے نے وضو دا ڈگا ہوا پانی حضور نے پوچھا ما یحملکم علی ذالک او میرے غلاموں میرے وضو دا پانی تے میرا تھک یہ بدلوں تے کیوں مل دیو میں تانوں کدوں آکھیا کدوں آکھیا اے جو سانوں آندے نے حضور نے کدوں آکھیا چومو تو حضور نے بھی آکھیا میں کدوں آکھیا میرے وضو دا پانی منہ تے مل لو پتہ جو صحابہ نے کی جواب دیتا صحابہ نے آکھیا حب اللہ و رسولہ حضور پاویں تساں نہیں آکھیا پر تہاڈی محبت مجبور کرتی اچھا سنو چھانگلے جو مسلمانوں سارے کو دلائل بھی ہیں حضور دے نام چومن دے بانگ وچ یا اور ایسی جلوس کرنے ہیں حضور دا میلاد کرنے ہیں دلائل بھی ہیں پر بڑی دلیل ہے جے قیامت والے دن سانوں پوچھا نا اللہ نے او سانگلے جو مسلمانوں تساں میرا نام کیوں چومیا میں کدوں آکھیا سی تساں میرا جلوس کیوں کڈیا میں کدوں آکھیا سی تساں قیام میرا کیوں کیتا میں کدوں آکھیا سی جیسے آکھا کہ حضور تہاڈا تھک صحابہ نے بدلا دی کد کیوں ملیا تساں کدوں آکھیا سی انہوں نے اپنا وضو دا پانی اپنے بدلا دے کدوں کیوں ملیا تساں کدوں آکھیا سی حضور مان کے او تے محبت نال انج کردے سن اسی آکھاں گے حضور اساں بھی سب کچھ محبت نال ہی بڑی دلیل ہے جتھے محبت ہوے اوتھے طلب دلیل نہیں دیندی انج نہیں سن پہلے دس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دیکھو ایک مجازی عاشق سی فراد شیریں دا تے شیریں والے آکھیا جے شیریں لینی ہے تے پہاڑ پٹ جے فراد یہو جہا بندہ ہوندا نا تے آندا جی پہلے دسو کتھے لکھیا ہے بھئی معشوق لینا ہوئے تے پہاڑ بندہ پٹے وہ مجازی عاشق سی انہیں دلیل ولیل نہیں پوچھی پہاڑ پٹنا شروع کر دی کیا دلیلاں پوچھتے نا سمجھو اتنے محبت ہے نہیں اے سمجھو یہ اوتراں دا کام ہے دلیلاں پوچھنی ہے حضور دی محبت منگیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں نوں اینی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار نبی کریم علیہ حضرت عمار ابن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ بڑے امیر صحابی نے انہاں دی بیوی بھی ہے انہاں دے بچے بھی نے باغات بھی نے میدان احد وچ کافراں نال پہ لڑدے نے حضرت عمار ابن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ ایک تیر حضرت عمار ابن زیاد نو اے دل والے تھاں آ کے لگا ایتھے آ کے لگا دل والا تھاں بڑا نازک ہوندا ہے غش کھا کے تھلے جا پے تے قریب سی آپ دی روح پرواز کر جائے آپ نے اس ویلے خدا کے دعا کی منگی بیوی بھی آپ دی حیض میدان جہاد فرش تے ڈگے ہوئے نے دل وچ تیر لگا ہوا ہے آخری وقت اج کل ساڈے کوئی مرن لگے نا لیاؤ اس میت دی یہ ماں نو سامنے لیاؤ یا پترا نو سامنے لیاؤ دی بیوی نو سامنے لیاؤ یہ جاندی ہوئی اپنے اولاد نو ویکھ جائے لیکن صدقے جائیے صحابہ کرام دی محبت تو جس ویلے آخری وقت آیا میدان جہاد زمین تے ڈگے ہوئے نے تیر دل وچ لگا ہے آسمان وال آنکھ کی تھی تے بیوی بچوں کی نہ ایسے حال میں کچھ یاد کی نہ بیوی نو یاد کیتا نہ بچے نو یاد کیتا بیوی بچوں کی نہ ایسے حال میں کچھ یاد کی ہاں مگر رو کر کے یوں اللہ سے پھر یاد کی آخر کی آخیا کہ یا خدا آنکھوں کا میں نور و اجالا دیکھ لوں یعنی میں مرنے سے پہلے کملی والا دیکھ لوں یا اللہ مرن تھی پہلا میں کملی والے دی زیارت کر لوں حضرت عمار ابن زیاد نے حضرت عمار ابن یاسر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی محبتاں دیکھو۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے گھر آئے، عمار ابن یاسر دے نکے نکے دو چھوٹے بچے نے، کلمہ پڑھ کے جدوں گھر آئے، اللہ اکبر، کلمہ پڑھ دینے پہ آپ دے بچے نے ابا جان دی زبانوں جس ویلے حضور دا نام سنیا تے بچے نو مزہ آن لگ پیا، بچے آکھ لگے ابا جان اے کیڑی مبارک ہستی دا اج نام پہ لیندے ہو، نہ تسی پہ لیندے ہو، مزہ سانو پیا ہوندا ہے۔ اس نام پاک نو سن کے جنوں مزہ آوے، اے متھا ہے نا آدمی نے متھا، اے میٹر انسان دے دل دا میٹر لایا ہوندا تو میٹر دسدا بھی اندر بلب روشن ہے کہ بجھیا ہے، اے جڑا متھا وے اے دل دا میٹر ہے، کسی بندے دا دل وچ چانن دی ہنیرا تساں ویکھنا ہوے نا، او دے سامنے نعرہ رسالت لاؤ، حضور دا نعرہ نہ لاؤ، او دے متھے دا میٹر ویکھو، جے متھے دے میٹر تے تیوڑیاں چڑھ جان تے سمجھو اندر بلب بجھا ہے، تے جے متھا روشن ہو جائے تے سمجھو اندر منور ہے، اے متھا میٹر ہے بندے دا۔ حضور دا نام لے کے ویکھو، متھا میٹر، متھا دسے گا میں کون ہے۔ حضور علیہ السلام دا نام نامی اور اس میں گرامی، اللہ اکبر، سرکار دا نام اے نام ہے، خصائص کبریٰ دی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے آدم علیہ السلام جب جنتوں باہر تشریف لے آئے، اپنے پتر شیش علیہ السلام نے فرماندے نے بیٹا جنت دے وچ میں جنت دیا حوراں دیا پتلیاں وچ، جنت دے علا اوراق الجنہ والا قصور الجنہ والا اشجار الجنہ انی رأیت اسم محمد مکتوبا علی اوراق الجنہ وعلی اشجار الجنہ وعلی جذر الجنہ، پترا میں جنت دیا باغاں دیا پتیاں اتے، حوراں دیا پتلیاں اتے، جنت دیا دیواراں اتے، جنت دیا دروازے اتے محمد دا نام لکھیا گیا۔ یہ حدیث ہے، حضور دا نام جنت دی ایک ایک چیز اتنے لکھے، بعد اندر جہدے تے غیر خدا دا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاندی ہے، تے جنت دے ہر پتے تے حضور دا نام لکھے، معلوم ہے انہاں تے جنت حرام، کیونکہ انہاں دا مسئلہ ہے کہ جتنے غیر خدا دا نام آ جائے وہ حرام، انہاں واسطے حرام، کیونکہ غیر خدا دا نام آ گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دا انعام نامی اور اس میں گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمار ابن یاسر دے بچے آندے ابا جان اے نا کدا پہ لیندے ہو، نہ تسی پہ لیندے ہو، مزہ سانو پیا ہوندا ہے۔ اللہ، پیو نے کی جواب دیتا؟ پیو ہوندا اے او نام مبارک پترو، اے او نام مبارک پترو جس دا کل پسارا جے نہ ہوندا اے نام والا ہوندا نہ عالم سارا، پترا ہوئے نہ ہے جدی بدولت اللہ نے عرش و فرش نو بنایا، زمین و آسمان نو بنایا۔ پترا نے آخیا ابا جان اے نہ سانو بھی پڑھاؤ، پیو نے آخیا پترو پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پترا نے کلمہ پڑھیا، دوویں بھرا نکے نکے بھرا دوویں کلمہ پڑھتے پڑھتے ورد کرتے کرتے اس نام پاک دا گھروں لگے باہر نکلن۔ پیو نے آخیا پترو اس نام مبارک دے اجے بڑے دشمن نے، اس نام مبارک دا ورد باہر جا کے نہ کریو، کدلے کافر تانوں تنگ نہ کرن، کافر تانوں پریشان کرن گے، کافر تانوں تکلیفاں دین گے۔ دوویں بھرا کو آکھ لگے جد نام مبارک اتنا تے لیمن تھی کہ ڈریے، نام محمد لیندے رہیے جو بیتے سو جریے، ایڈا نام مبارک جو ہوندا ہے ہون دیو، کھان لیندی ہے لین دیو، سر لیندا ہے لین دیو، اساں اس نام مبارک دا ورد نہیں چھڈنا، ایہو جے مسلمان ہوندے نہیں چھڈنا۔ حضور دا نام لیندے لیندے دوویں بھرا باہر نکلے، کافراں نوں پتہ لگا کہ عمار دے پتر حضور دا کلمہ بھی پڑھدے نے، ان جا کے انہاں بچیاں دا کافراں نے گھیرا بن لیا، جو چٹیاں والاں دا کالے وال گھیرا بن لیندے نے، دوواں پتراں نوں عمار دیاں پتراں نوں کافراں نے بڑا ماریا، اینا ماریا بے ہوش ہو کے جا پے، جسے بے ہوش ہو کے ڈگ پے انہاں وچوں کسی نوں رحم آیا، اندر گیا حضرت عمار کولوں بندہ
آخر لگا مار تیرے پتر باہر پہ تیرے نبی دا کلمہ پڑھتے نہیں تو مار پہ کھاندے نے، بے ہوش ہو کے ڈگے نے، تے جا جا کے اپنے پتروں ٹھاک محمد دا نام نہ لین ورنہ مارے جان کے نہیں پتر۔ تے پیو نے کی آخیا، صحابی نے کی آخیا، عمار ابن یاسر نے کی آخیا، فرمان لگے بے شک پتر ٹھنڈیا کھاندی گھر وچ کرنی اجالا، پر انہاں تھی ود کے پیارا مینوں کالی کملی والا۔ اے ٹھیک ہے کہ پتر دل دا ٹکڑا ہوندے نے، اکھاں دا نور ہوندے نے، پر انہاں نال ود کے مینوں کملی والا پیار ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ دا ایمان، صحابہ دی محبت، ماواں دے دل نرم ہوندے نے۔ منڈیاں دی ماں نے جس نے ویکھیا بھی میرے پتر باہر غش کھا کے ڈگے ہوئے نے، ماں مجبور ہو کے گھروں باہر نکلی پتراں نوں ویکھن واسطے۔ ماں جس ویلے باہر نکلی، پیو نے ویکھیا بھی منڈیاں دی ماں بھی باہر جاندی، پیو بھی نال ٹر پیا۔ دوویں جی میاں بیوی، منڈیاں دی ماں تے منڈیاں دا پیو باہر نکلے۔ اتفاق ویکھو روایت چاہندا ہے ادھروں منڈیاں دی ماں تے پیو آئے، ادھروں کملی والا آقا بھی آ گیا، حضور بھی آ گئے۔ جس نے منڈیاں دی ماں نے تے پیو نے ویکھیا حضور نوں، دوڑدے دوڑدے دوویں حضور دے قدماں وچ جا ڈگے۔ دوویں جی منڈیاں دی ماں تے منڈیاں دا پیو حضور دے قدماں وچ ڈگ کے تے آکھن کی لگے کہ ویکھو سجنا تیرے اتوں کس گیا کل گھرانہ، تسی مینوں منظور ہو سارے، ذرا آپ تساں فرمانا۔ آخر لگے یا رسول اللہ تیرے تو بچے کس دن پہ، حضور اینا نے فرما چھڈو بے تسی منوں منظور ہو۔ سن کے کملی والا رویا، آکھے صبر کمانا، جب تک نہ تسی جنت وڑ سو میں بھی نہیں جنت جانا۔ حضور نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یاسر والیو صبر کرو تو انہیں جنت میں لے کے جائیں۔ ساڑھا نبی جنت دا مالک جنہوں مرضی یہ لے جائے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حضور علیہ السلام دی کنیت سی ابو القاسم، علامہ قسطلانی شارح بخاری فرماندے نے آپ دی کنیت سی ابو القاسم، تقسیم قاسم نہ میں نے ونڈن والا، کہ آپ دی کنیت ابو القاسم اسی لأنہ یقسم الجنت بین اہلہا، کہ حضور جنت جنتیاں وچ تقسیم کر دے، حضور ونڈن والے۔ اور میں تو ایک اور حدیث سنا چڑھا، میں تو نانا بھی اپنی گلاں یاد رکھیا کرو۔ سارے سنی مسلمان بڑے سادہ لوگ، دوسرے پاس مذہب دے بچے نوں اپنا سارا لٹریچر یاد ہوندا ہے، تسی کہ فاجا کہندے چلو ساڈے مولوی صاحب کول، اوے آپ بھی کوئی یاد رکھیا کرو، کوئی آپ بھی یاد رکھو۔ اے حدیث حضور فرماندے نے انما انا قاسم واللہ یعطی، حضور فرماندے نے اللہ دین والا تے اللہ تعالیٰ دین والا تے اگوں ونڈن والا میں، حضور نے فرمایا ونڈن والا۔ اے ویکھو ساڈے رواج، ساڈے ضلع سیالکوٹ دے رواج ادھر بھی ہوئے گا، جنج جاندی ہے جس گھر تے اگے کڑی والے نے دیگاں پکائیاں ہوندیاں، دیگاں دے منہ جنج آندی ہے، دیگاں دے منہ کھل جاندے نے۔ ساڈے رواج ہے بھی جڑا دیگاں دا مالک ہے کڑی دا پیو ہے، ویکھدا جنج بیٹھی ہے تے جڑا برادری معزز بندہ ہوئے نا کوئی تو آندا چاچا جی لالا جی برات آ گئی ہے، دیکھاں دے منہ کھل گئے نے، اے لو پیڑی ڈا کے دینا تے لو ہن تسی روٹی ورتاؤ۔ وہ ونڈ وا تے پیڑی ڈا کے تے معزز بندے نوں چاچے لالے نوں بھال دیندا، آندا لو چاچا جی تسی ہن روٹی ونڈو ورتاؤ، تے آپ ہی جڑا مالک ہے دوجے کمرے جا بیندا۔ ہن ایک کمی انہوں چاولاں دی برکی دی لوڑ ہوے تے سیدھا دیکھاں دے مالک کڑی دے پیو کول جا کے اللہ تعالیٰ تاری شادی مبارک کرے تو کچھ چاولوں کی برکی مینوں بھی مل جائے، تو مالک آ کے کہو میرے کو کی لینا ہے، میں ونڈ دی پیڑی ڈا کے لالے نوں بھالیا کچھ لینا ہی تو اتنے جا، تو جو آ کے جی توبہ توبہ کوئی مشرک میں غیر کو مالک تسی کوٹھی والے تسی دیگاں نے تسی تانوں چھڈ کے میں اتنے کیوں جا، تو آکھے گا پھر اتنے بھونکدا رہو اتنے تے چاولوں کا دانا بھی نہیں لبنا، جدوں کچھ لبے گا ونڈن والے کو نہیں لبے گا۔ کبھی ایویں گل ہے کہ نہیں؟ ساڈے پنجابی بھی آدھے جہدے ہس ڈوئی ہے تو سبو کوئی، حضور نے وانڈے
اللہ تعالیٰ نے ونڈ دی پیڑ تمام نعمتاں دنیا نے پیدا کر کے ونڈ دی پیڑ لا کے فرمایا محبوبہ ونڈ دی پیڑی میں لائی ہے یہ بیٹھ تو ساری دنیا سے ونڈ جیڑا محتاج ہے اللہ نے میں کچھ لینے سے میری یار کھول جاؤ لا بھی ظلم انفسہم جاؤ کا تیرے کو لاؤ حضور کو لاؤ اگویں مواحد آج جوش مار دی پٹھی توحید اسی جی اللہ نے دیکھو میں تمہیں کو اور گل دساں ایتھے تواڈے سانگلے کسی دی گاں کھول جائے تے تہاڈا قریبی جڑا تھانہ ہے چوکی ہے تے ایتھے تانوں آکھیے بھی جا بھائی رپورٹ ایتھے درج کراؤ تے تسی آکھو توبہ توبہ میں کو مشرک میں کو باغی ہے حکومت ضیاء الحق دی تے میں غیر کول تھانے دار کول کیوں جا گاں کھول جائے تے سیدھا پنڈی اسلام آباد جا پہنچے اول تے اتنے صدر دے محل وچ صدر ہاؤس جان ہی نہیں انہوں کسی دن بالفرض اگر اتنے پہنچ جائے ضیاء الحق صاحب کول جا پہنچے ضیاء الحق صاحب آخر سناؤ جی کدھروں آئے ہو میں سانگلیوں آیا کیوں آئے ہو میری گاں کھل گئی ہے میں رپورٹ درج کرانا آیا ایمان دس جتیاں پہن گی کہ نہ پہن صدر آ کے کہو بدینا جی میں اتنے چوکی کھولی ہے اتنے جانا میرے کو نہیں جانا تو پٹھا طریقہ اختیار کیا اتنے میرے کو آ گئے تو جناب سیدھا طریقہ یہ جہاں صدر نے چوکیاں کھولیاں نے کوئی ظلم ہوئے کوئی چوری ہوئے اتنے جاؤ اللہ بھی فرماندا ہے کہ وہ گناہگار ہو ظالم ہو تھوڑے تو کوئی ظلم ہو جائے اپنی جانے ظلم کر پو لاؤ بھی ظلم انفسہم جاؤ کا تو میں رپورٹاں درج کرانے واسطے مدینہ شریف چوکی کھولی جنہیں رپورٹ درج کرانی ہے اتنے مدینہ شریف آئے پر اے پٹھا کیڑا جناب جانے دماغ دوڑا لیں جی سیدھے صدر ہاؤس پہنچنے اتنے تو پہنچنا ہی بل مشکل تو پہنچ گئے تو جتیاں ہی کھاؤ گے حضور علیہ السلام کو لاؤنا یہ اللہ ہی کو لاؤنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو میں تو ایک اور گل دس چڑا میں بھی یہ واز کرنا سارے علماء بھی یہ واز کرتے ہیں گل پوری سنو لوگ درس دے جو منگو اللہ دے دروازے منگو جو منگو اللہ دے دروازے منگو میں بھی اجے ہوا غیر دے دروازے تے نہ جاؤ جو منگو اللہ دے دروازے منگو جو لینا جے اللہ دے دروازے لو میرا بھی وہ درس پر میں تمہیں پوچھنا ایمان نہ دسو دروازہ ہوتا مکان دا کدے بھی سنیا جی فلانے صاحب دا مکان کوئی نہیں تو جو دروازہ ہے کیوں میں انج گل کدے ہو سکتی مکان ہوئے گا ہی تو دروازہ بھی ہوئے گا تو سانو درس تے لوگ یہ دیں جو منگو اللہ دے دروازے منگو تو میں ہوں تمہیں پوچھنا اللہ لا مکان ہے کہ نہیں جہاں اللہ نو لا مکان نہ منے انج بے ایمان اللہ لا مکان اللہ نو کسے مکان دا مکین مننا کفر ہے جس طرح سارے مکان نے نا وہ اللہ کا کوئی مکان مننا کفر جے ساڈا مکان جی مولوی بشیر دا مکان مولوی بشیر دا گھر یعنی مولوی بشیر اس گھر دے وچ رہندا ہے جی چاہے فلانے مولوی چودھری صاحب دی کوٹھی اور چودھری صاحب دا گھر یعنی وہ چودھری اس گھر دے وچ رہندا ہے تے اس معنی چ اللہ دا کوئی گھر مننا کفر ہے مسجد اللہ دا گھر ہے پر اس معنی وچ نہیں ساڈے گھر ہوندے نے اسی تے گھر دے وچ رہندے ہیں تے اے مننا بھی اللہ تعالیٰ اس گھر دے وچ رہندا ہے اے وچ رہنا مننا یہ کفر ہے کیونکہ جہاں وچ رہے نا جہد وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وچ آ سکتا ہے ویکو نا اسی جہاں مسجد دے وچ اسی جہاں مسجد دے وچ چھوٹے ہی تو وچ آئے ہیں یہ جڑے بڑے بڑے لوگ نے کوٹھیاں والے افسر وہ مسجد دے وچ آ ہی نہیں سکتے وہ بڑے جو ہوئے وہ بیچارے آؤں تو پھنس جاتے اللہ تعالیٰ لا مکان خدا لا مکان ہے تو دروازہ ہوتا مکان کا اعلیٰ بریلی شیعہ والے علیہ الرحمت فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام سب مالک اللہ دے لا مکان اچھا سانو درس دے دیں جو منگو اللہ دے دروازے منگو کہ اللہ دے آئی لا مکان وہ مکان ہی کوئی نہیں تو پھر دروازہ کتنے ہو گیا اصا پوچھا یا اللہ مولوی یہ درس دے میرے جو منگو اللہ دے دروازے منگو تو دے ہے ہی لا مکان تیرا دروازہ ہی کوئی نہیں کیڑا دروازہ تیرا جتھے آ رہی ہے اللہ نے آخیا آؤ میرے بندے ہو میں اپنے دروازے کی نشاندہی کرا
خدا نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، خدا فرماتا ہے میرے بندیو میں تو دروازے تھی پاک جن میرے کو کچھ لینا ہو میرے یار نے دروازے سے آ جائے گا، دروازہ میرا ہی دروازہ ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، اعلیٰ جی فرمانے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کا رسول ہے، سارا نبی ہے اور قیامت تک ہے، قیامت تک واسطے سارا نبی ہے، اس وجہ سے ہم مرزے نو جتیاں ماریاں، جو مرزیا تو آنا میں رسول ہاں تیری سانو لوڑ نہیں، ساڈا رسول اج بھی ساڈے کول ہے، ساڈی جھولی خالی نہیں، جے اپنا دا چلانا ہی تو ادھر جا جڑے آدھے ساڈا رسول مر گیا ہے اوتھے تیرا کام چلے گا، ساڈا رسول تو زندہ ہے، ساڈا رسول ساڈے کول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ، تو ساڈا ایمان ہے لا الہ الا اللہ تے بھی، محمد الرسول اللہ تے بھی، اسی موحد ہوں، حضور علیہ السلام دے امتیاں غلام، اور اس وقت حضور فرمایا لا اخشی علیکم من تشرکوا من بعدی، مجھے کوئی خوف اور خطرہ نہیں کہ تسی میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ساڈا نبی جب مطمئن نے ساڈے والوں کتنا حق نہیں کہ سانو کوئی مشرک آکھے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔